اللہ الہ کوئی نہیں اللہ کے سوا عبادت کے لائق، کوئی ایسی ذات نہیں جس کے ساتھ سجدہ کیا جائے، کوئی ایسی ذات نہیں جس کے سامنے اپنی حاجات رکھی جائے، کوئی ایسی مخلوق نہیں جو تمہاری ضرورت کو پورا کرنے والی ہے مگر اللہ، ایک اللہ ہے۔ اذان دیتے ہیں اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ساری مخلوق چھوٹی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ تو سب سے پہلے ہر کام میں سب سے ابتدا اللہ کے نام سے، اس لیے میرے دوستو اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدہ لا شریک ذات، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا جو ہے نا وہ تسلط ہے، اور ہر چیز پر وہ چھائی ہوئی ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ یہ بات دل کے اندر بھی اترتی۔ میرے دوستو یہ ایک دن باقی ہے رمضان کا الحمدللہ، اور جو آخری رات ہے اس کو کہا جاتا ہے جائزہ لیلۃ الجائزہ۔ آخری جو رات ہے وہ مزدوری کی رات ہے، مزدوری سمیٹنے کی۔ ہم نے پورا سال مزدوری کی، لیکن اس رات کو ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ شیطان کو کھول دیا جاتا ہے، وہ بھی اپنی پوری کوشش کرتا ہے، پوری کاوش کرتا ہے۔ اس لیے جیسے ہماری ترتیب چل رہی ہے، اور کل جو آنے والی رات ہے اس رات کے اندر بھی ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اعتکاف والے حضرات بھی جب مسجد سے نکل کے گھر کو جاتے ہیں تو پھر ملنے ملانے والے شروع ہو جاتے ہیں، اور خرافات شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو عید تک جو ہے جی کم از کم جو ہے نا ان کا روٹین وہی رہے جو رمضان والی ہے۔ پھر عید کے بعد بھی 5 وقت کی نماز ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ یہ تو ریفریشر کورس ہے جی، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے کہ ہم نے پورا سال اپنا کس طرح گزارا ہے، یہ ترتیب ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی رمضان آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی آپ اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے، ضرورت کی چیزوں کو بھی مؤخر کر دیتے، اللہ کی طرف آپ کی رجوع بڑھ جاتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ آ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے، آپ سے قرآن سنتے تھے، آپ کو قرآن سناتے تھے۔ تو اس لیے میرے دوستو ہماری اس کے بعد کی زندگی بھی اس طرح چلے۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ رب العزت کے حقوق ہیں، اس پہ کچھ بات ہوئی، کلمے پہ بات ہوئی، نماز پہ بات ہوئی، اور ذکر اذکار پہ بات ہوئی۔ آج میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں حقوق العباد سے متعلق۔ فرمایا کہ جو ہر افطار کے وقت میں اللہ رب العزت بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، مدینہ کے ایک اندر قبیلہ تھا بنو قلب، ان کی بکریاں سب سے زیادہ تھیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کی بکریاں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ ہر افطار کے وقت میں جو ہے وہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، ان بالوں کے بقدر اللہ ہر افطار کے وقت میں اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اب 28، 29، 30 جتنے روزے بھی 29 کم از کم ہوتے ہیں، 29 افطاریوں میں اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور فرمایا آخری رات میں اللہ نے جتنے کیے ہوتے ہیں پہلے، ان کے برابر 29 دنوں میں اللہ نے جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا، ان کے برابر آخری رات میں اللہ آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے لیلۃ الجائزہ، آخری رات جو ہے، یہ تو جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے، اور آخری عشرے کو یہ بھی کہا گیا کہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے جی، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، تو اس لیے اس کی۔ اور دوسرے میرے دوستوں فرمایا کہ اس رات میں 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی رہائی نہیں ہوتی، جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ 3 شخص ایسے ہیں کہ آخری رات میں بھی ان کی وہ جو بکریاں کے بالوں کے برابر لوگوں کو آزاد کیے، ان میں ان کا بھی نام نہیں ہوتا، اور جو آخری رات ہے اس کے اندر بھی ان کا نام نہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ جو شراب پینے کا عادی ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ الخبائث ہے، یہ بہت گناہوں کی جڑ ہے۔ جو شراب کا عادی ہے اس کو اللہ پاک اس رات میں بھی جو ہے نا وہ جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اور قطع رحم جو ہے، جو تعلقات توڑنے والا ہے، جس کی رشتہ داروں کے ساتھ ناراض ہے، اس کو بھی اللہ اس رات میں۔ اس لیے میرے دوستو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ تو ہر کوئی کرے گا، مجھے تحفہ دے میں اس کو تحفہ دوں، جو میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں۔ یہ تو کوئی بڑے اخلاق کی بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہترین اخلاق یہ ہے کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر، اور جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر۔ 3 صفات یہ بہترین اخلاق، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو رشتہ توڑنا چاہتا ہے تو اس سے رشتہ جوڑ، جو تجھے عطا کر، جو تجھے چھین لے تو اس سے اس کو عطا کر، جو تیرا حق تجھے نہیں دیتا اس پر تحفہ دے۔ میرے دوستو یہ جو ہے نا اعلیٰ صفات جو اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ جو ہے نا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعلیٰ درجے کے اندر یہ صفات موجود ہیں۔ ہم تھوڑی سی بات پر جو ہے نا مسلمان کی بے کرامی کرتے ہیں۔ اللہ کو تو انسان کی بے کرامی پسند ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی توسیع کرنی چاہیے۔ بیت المقدس کی توسیع کے لیے تھوڑی سی جگہ چاہیے تھی، جیسے کسی کا ساتھ آتا ہے گھر ہے، ایک خاتون تھی بوڑھی اور اس کا ساتھ گھر تھا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس عورت سے کہا کہ یہ جو نا آپ کا گھر ہے، آپ کی جگہ ہے، اس کو میں مسجد میں شامل کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے جو پیسے لینا چاہیں بتائیں کتنے لینا۔ اس عورت نے اس زمانے کے حساب سے جو سکھ تھا تو اس کے حساب سے پیسے مانگے کہ مجھے اتنے پیسے دے دو اور میری جگہ جو ہے مسجد میں شامل کرو۔ بیت المقصد جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، آج فلسطین کے اندر موجود ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے اتنے پیسے دے دو، جو بھی اس وقت میں اس نے کرنسی تھی اس کے حساب سے ڈیمانڈ کی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے خزانچی کو کہا کہ جاؤ اور اس عورت کو اتنے پیسے لا کے دو تاکہ ہم اس کی زمین جو ہے نا وہ مسجد میں شامل کریں۔ جب وہ آدمی پیسے لینے کے لیے چلا گیا تو وہ عورت حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہ پیسے زیادہ قیمتی ہیں یا میری جگہ زیادہ قیمتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی یہ جگہ جو ہے یہ زیادہ قیمتی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی میں تو پھر اتنے پیسوں میں نہیں دیتی۔ پہلے اس نے سودا کر لیا، پھر اس نے کہا میں اتنے میں نہیں دیتی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کتنے میں دیتی ہیں؟ اس نے اور زیادہ بڑھا کے پیسے بتائے۔ سلیمان علیہ السلام نے پھر پیچھے قاصد بھیجا، اپنے خزانچی کو واپس بلایا، اسے کہا کہ آپ جاؤ اتنے پیسے لے کے آؤ۔ وہ جب اتنے پیسے لینے کے لیے پھر چلا گیا تو پھر اس عورت نے سوال کیا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ اتنے جو بھی مجھے پیسے دینے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں یا میری زمین زیادہ قیمتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا تیری زمین زیادہ قیمتی۔ اس نے کہا پھر میں اتنے میں نہیں دیتا۔ اس نے تیسری دفعہ بھی اپنی ریٹ بڑھا دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو تھوڑی سی ناراضگی ہوئی کہ اے بی بی تو نے جتنے پیسے لینے ایک ہی دفعہ بتا، بار بار تو میرے بھی چکر لگوا رہی ہے، میرا بھی وقت ضائع کر رہی ہے۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے وہی بھیجی کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عورت جیسے راضی ہوتی ہے اس کو راضی کر، یہ زمین کی مالک ہے، اس کی رضا کے بغیر تو اس سے زمین حاصل نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تو نے پیسے اپنی جیب سے تھوڑے دینے، میرے خزانوں سے دینے، جتنے یہ مانگتی ہے اتنے اس کو دے، آپ اس پہ زبردستی زور نہیں کر سکتے۔ تو سلیمان علیہ السلام سے عورت سے کہا آپ جتنے پیسے لینا چاہتی ہو مجھ سے لے لو، لیکن یہ جو ہے نا زمین مجھے۔ وہ عورت کی منہ مانگے دام دیے، پھر سلیمان علیہ السلام نے زمین لے کے بیت المقدس میں شامل کی۔ اللہ رب العزت نے اتنا حق دیا، زمین کا ایک ٹکڑا جس آدمی کا ہے زبردستی آپ اس کو چھین نہیں سکتے، آپ اس کے اوپر اپنا حق کہتے ہیں ایک بڑی زمین کسی نے کسی کی دبا لی، کل قیامت کے دن وہ 7 جو اس کی نیچے تہیں ہیں اس کا توق بنا کے اس کے گلے کے اندر ڈالا گیا، کسی کا حق نہیں چھیننا، پھر کسی کے پیچھے تھوڑی سی برائی کرنا۔ ایک سفر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ایک سفر میں تھے، تو سحری کا وقت تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو غلام تھا نا وہ تھوڑا طبع سست تھا، حبشی النسل بھی تھا، سست تھا، اس سے کہا کہ آپ ہمیں جگہ بھی دینا اور سحری تیار کر دینا، ہم نے صبح سحری کھانی۔ تو وہ دیر سے اٹھا، سحری تیار نہ ہو سکی اور انہوں نے روزہ بغیر سحری کے تھوڑا بہت جو ملا فوراً کھا کے روزہ رکھا۔ اور دونوں حضرت ابو بکر و عمر دونوں نے اس بات کا شکوہ کیا کہ یہ تو ہمارا غلام بڑا سست ہے، اس نے آج ہماری سحری ضائع کر دی۔ یہ کوئی غیبت نہیں ہے، کوئی چغلی نہیں ہماری نظر میں، اتنی سی بات کی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے فرمایا تم دونوں نے افطار کر لیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کیسے افطار کیا، ہم نے تو ابھی روزہ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کرو، دونوں نے گلے میں انگلی ماری، کیا کی تو بوٹیاں باہر نکلی، گوشت کی بوٹیاں باہر نکلی۔ حیران ہو گئے یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، غیبت کی اپنے بھائی کی۔ اس کے بعد اتنا کہا کہ یہ جو ہے نا یہ سست ہے، اس نے ہمارے لیے ساری جو ہے نا تیار نہیں کی۔ یہ بات بھی غیبت کے اندر آئی کہ اس سے جو ہے نا تمہارا روزہ افطار ہو گیا۔ تو ہم تو سارا دن روزہ رکھ کے غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور بدگمانی کرتے ہیں اور کینہ پالتے ہیں اور بغض پالتے ہیں۔ میرے دوستو اس سے بچنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو پہرا دیا کرتے تھے اپنے جب خلیفہ تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، تو دیکھا ہے گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا، بڑا جلال تھا ان کی طبیعت کے اندر، اللہ کی نافرمانی پر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مارنے تک تیار ہو جاتے، دیوار پھلانگے اور اندر گئے، دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی ہے اور اس نے ایک گانے والی عورت بٹھائی ہوئی ہے، اس سے گانا سن رہا ہے اور ساتھ شراب پی رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا نکالا اور کہا اللہ کے نافرمان۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، وہ بوڑھا اٹھا، اس نے کہا امیر المومنین میں نے اللہ کی ایک نافرمانی کی اور آپ نے اللہ کی 3 نافرمانی کی۔ حضرت عمر رک گئے، کہنے لگے کیا میں نے اللہ کی نافرمانی کی؟ انہوں نے کہا گھر کے اندر داخل ہونے کا راستہ دروازہ ہے اور آپ دیوار پھلانگ کے داخل ہوئے، اس سے اللہ نے منع کیا ہے، آپ نے ایک نافرمانی یہ کی ہے اور دوسری نافرمانی یہ کی ہے کہ گھر کے اندر آنے کے لیے اجازت چاہیے، آپ بغیر اجازت کے میرے گھر میں داخل ہوئے، آپ نے اللہ کی دوسری نافرمانی یہ کی ہے۔ اور تیسری نافرمانی یہ کی ہے کہ کسی آدمی کی ٹو میں تجسس میں لگنا، اس کی بات سننا، جاسوس بھیجنا کہ دیکھو یہ کیا بات کر رہا ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ لا تجسسو کہ کسی کی جستجو میں نہ لگو، کوئی کیا کر رہا ہے
ہاں جی کان لگا کے کسی کی بات نہ سنو، اللہ نے اس سے منع کیا۔ تو فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے میری گفتگو باہر سے سنی، میری ٹوب میں لگے رہے کہ یہ کیا کرتا ہے، آپ نے 3 نافرمانیاں کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح دیوار پھلانگی، واپس آ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود باہر تھے، انہوں نے پوچھا بھی کیا ہوا، تو کوئی بات نہیں عرض کی اور واپس چلے گئے۔ کچھ وقت گزر گیا تو وہ بوڑھا جو تھا وہ حضرت عمر کی مجلس میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا احساس ہوا کہ وہی بوڑھا، جا کے آہستہ سے اس کے پاس کہنے لگے میں نے جو تیرا عمل دیکھا تھا اللہ کی قسم میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں نے تیرے اس عمل پر پردہ پوشی کی ہے، میں نے تیرا عمل کسی کو نہیں بتایا۔ گھبرانا نا، میری مجلس میں آ کے پریشان نہ ہونا کہ شاید عمر نے لوگوں کو بتا دیا ہو کہ یہ ایسے کرنے والا آدمی، میں نے تیرا عمل کسی کو نہیں بتایا۔ اس بوڑھے نے کہا اللہ کی قسم امیر المومنین، اس کے بعد میں نے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ہم اصلاح نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بات سنی کسی کی خبر مل جیسے ہی بس اس کو پھر آگے آگے پہنچانا، اور ہر بندے سے یہ کہنا بس تینوں دس رہے ہیں آگے کسی نہ دس، وہ آگے کہے گا بس آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کسی کو نہیں بتایا۔ میرے دوستوں کسی کی خامی دیکھو، کسی کی برائی دیکھو، اس کو اپنے اندر سمو لو، دیکھو کہ یہ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ایسے اس کو بھول لو۔ جب آپ اصلاح کے لیے پھر اس کے لیے دعا کرو اللہ پاک اس کی یہ عادت ہے تو اس کو چھڑا دے، تو قادر ہے، تو نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر سے خامیوں کو نکال دیا تھا، خوبیاں بھر دی تھی، اے اللہ تو اس پر قادر ہے کہ ہمارے اندر کی بھی خامیوں کو نکال کے خوبیاں بھر دے۔ آپ اس طرح اس کے لیے دعا کریں گے اللہ رب العزت کی اصلاح فرما دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا ہے کہ ادھر کی بات ادھر کرنا، چگلی کرنا، غیبت کرنا مسلمان کے پیچھے، پھر اور جہالت کی قسم یہ ہے کہ بندے کو پتہ نہ ہو، خبر نہیں ہے، قرآن کو نہیں جانتا، حدیث کو نہیں جانتا، نماز کو نہیں جانتا، روزے کو نہیں جانتا، یہ بھی جہالت ہے۔ اس سے خطرناک جہالت کی قسم ایک یہ ہے کہ بندہ جانتا کچھ نہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، اسے خود پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ کہتا ہے مجھے پتہ، اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ یار مجھے پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ، واللہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے منہ کے قریب میرے کان زیادہ ہیں، جو بات میری منہ سے نکلے گی وہ میرے کانوں تک سب سے پہلے جائے گی، پھر میرے کان سے میرا دل سب سے زیادہ قریب ہے، پھر میرے دل میں سب سے پہلے جائے گی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ میرے دل میں سب سے پہلے اترے، پھر آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ہاں جی ہم دوسرے کی محتاج ہیں، یہ کوئی تقریر واز بیان نہیں ہے بلکہ ایک مذاکرہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مذاکرہ جو ہے وہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہی تھوڑا سا اٹھ کے بیٹھتے تھے الگ سے کہتے تھے اور تھوڑا سا ایمان کا مذاکرہ کر لیں۔ آدمی کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر صحابہ ہوتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ کی وحدت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی سکینہ نازل ہوتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے جب صحابہ اٹھتے تھے تو کیفیت بدل جاتی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس سے اٹھے، گھر گئے، بیوی بچوں میں مشغول ہوئے، تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہنسی مذاق میں، تو ان کو محسوس ہوا کہ میرے دل کی کیفیت وہ نہیں ہے جو مسجد میں تھی، حضور کے مجلس میں تھی۔ تو انہوں نے اپنے آپ کا جائزہ لیا، خود اپنے آپ کو دیکھا، اندر کا ضمیر جو ہے، اندر کا انسان جو ہے، اندر کا جو دل ہے انسان کا وہ خود گواہی دیتا ہے۔ تو حضرت حنظلہ کو لگا کہ نہیں میری ایمان کی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، وہاں میرے اوپر جو ہے نا یہ کیفیت، اور گھر میں آیا ہوں بچوں میں مشغول ہو گئے، میری کیفیت بدل گئی، تو زور سے چلانا شروع کر دیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہ بات کہتے کہتے گھر سے باہر نکلے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، انہوں نے کہا حنظلہ کیا ہو گیا تجھے؟ کہا کہ میں حضور کی مجلس میں تھا، میرے دل کی کیفیت اور تھی، اور اپنے گھر میں آیا ہوں، بیوی بچوں میں مشغول ہوں، میرے دل کی کیفیت اور ہے۔ یہ تو منافق کی علامت ہے کہ مسجد میں میرا دل اور طرح ہوتا ہے، باہر آ کے میرا دل اور طرح، یہ تو منافق کی علامت ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ تو کیفیت میری بھی ہو گئی ہے۔ انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ابوبکر منافق ہو گیا، ابوبکر منافق ہو گیا۔ یہ دونوں بات کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دوبارہ گئے۔ آپ نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی مجلس کے اندر ہوتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور ہم جب باہر گئے ہیں اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہوئے ہمارے دل کی کیفیت اور ہوگی۔ آپ نے فرمایا جیسی کیفیت تمہاری میری مجلس کے اندر ہوتی ہے ایسی ہی کیفیت آپ کی باہر رہے تو آپ کے ساتھ فرشتے مصافحہ کریں، اور فرمایا کہ یہ جو انسان کی کیفیت ہے بدلتی رہتی ہے، جب میرے پاس ہوتے ہو اللہ کی خاص رحمت اور سکینہ نازل ہوتی ہے، اور جب آپ گھروں میں چلے جاتے ہو تو وہ رحمت نازل نہیں ہو رہی ہوتی، اس لیے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو فرشتوں کا ایمان ہے یہ ایک ہی درجے پہ رہتا ہے، نہ اس کے اندر گراوٹ آتی ہے نہ اس کے یہ بڑھتا ہے، اور انبیاء کا ایمان جو ہے وہ ہر درجہ بڑھتا رہتا ہے، جیسے وہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی وحی کو دیکھتے ہیں، اللہ کی جو ہے معجزات کو دیکھتے ہیں، انبیاء کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ اور مومن کا ایمان کبھی بہت بڑھ جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں تھیں اور بیت المقدس کے اندر ایک کمرہ ان کے لیے مخصوص تھا تو وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، زکریا علیہ السلام کے لیے کھانا لے کے آتے تھے، جب ان کو کھانا دینے کے لیے ان کا کمرہ کھولا، جی باہر سے تالا لگا ہوا تھا، خود حضرت زکریا لگا کے جاتے تھے، وہ اندر کمرے میں ہوتی تھی، جا کے دیکھا تو اس کے حضرت مریم کے پاس عجیب قسم کے پھل ہیں،
اور وہ پھل جو ہے نا موسم نہیں تھا ان کا. ہاں جی حضرت زکریا علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کون تجھے دے کے گیا ہے، یہ پھل ہیں ان کا موسم نہیں ہے، یہ پھل اس وقت کیسے کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میرے اللہ نے مجھے دی، کیونکہ مسجد کے ماحول کے اندر تھی، عبادت کے اندر مشغول تھی، تو فوراً کہا میرے اللہ نے مجھے دی. تو زکریا علیہ السلام نے کہا اللہ جو تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو زکریا کو 90-95 سال کی عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے. اے اللہ مجھے اپنی جناب سے اولاد عطا فرما. اللہ پاک نے اولاد کا وعدہ کیا. حضرت ہاں جی زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام خوشخبری دی، نام بھی رکھا. بات میری کرنے کا مقصد اور ہے. تو وہی مریم علیہ السلام نہا رہی ہیں، غسل کر رہی ہیں، تو فرشتہ آیا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے کہا کہ مریم اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا. وہ مریم مسجد کے ماحول کے اندر ہیں تو بغیر موسم کے پھل دیکھے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے دیے. تو مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی کہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا، نہ میں بد کردار ہوں، نہ میرا کسی مرد کے ساتھ تعلق ہے، نہ میری شادی ہوئی ہے، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ اس میں پریشان ہو گئی. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم سے ہوگا. اب بات سمجھ آئی کہ یہاں ماحول مسجد والا نہیں ہے، تو ایمان کی کیفیت وہ نہیں ہے. مریم علیہ السلام نے کہا کہاں سے آئے گا بیٹا، حالانکہ وہ مریم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے بغیر موسم کے پھل دیکھ چکی ہیں. اللہ نے اسی دن مریم علیہ السلام کو بیٹا دیا. پھر وہ جو ہاں جی کھجور جو ایک تنا تھا جس کے اندر مریم علیہ السلام چلے گئی ہیں، وہ کھجور کا تنا جو خشک تھا، ہاں جی حکم ہوا قرآن کے اندر ہے کہ اس کو ہلایا، اس کے اوپر سے تازہ کھجوریں گری، مریم علیہ السلام نے کھائیں. پریشان تھی جی. صورت مریم کے اندر آتا ہے، حضرت مریم کہتی ہیں کہ کاش آج کے دن میں مر چکی ہوتی، میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، میں اپنے قبیلے والوں کو کیا جواب دوں گی کہ میں ایک بچے کی ماں ہوں، یہ بچہ کہاں سے آیا. اس پہ پریشان ہے. اللہ پاک نے کہا ہے مریم اس پہ غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ بچہ تیری گوئی خود دے گا. تو آپ نے جا کے کہنا اپنی قوم والوں سے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بولنے کا روزہ، میں بولوں گی، اللہ نے حکم دیا میں بولوں گی. اس وقت ہوتا تھا روزہ کہ سارا دن چپ رہنا. آج بھی ہو جائے تو ہے اچھا، مطلب غیبت سے بچا رہے. تو وہ جو ہے مریم علیہ السلام جب اپنے قبیلے کی طرف واپس آئی تو لوگوں نے انگلیاں منہ میں لی، یہ کیا جی نومولود بچہ اس کے ہاتھ میں ہے. مریم تو نے کیا کہا، تیرا باپ عمران بہت اچھا انسان تھا، تیری ماں بہت اچھی تھی، تو نے کیا کیا ہے، یہ کیا بدکاری کی ہے، تیرے ہاتھ میں بچہ کیسا؟ تو انہوں نے کہا میرا روزہ ہے، یہ بچہ بولے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں. پھر کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نے پھر بھی نہیں مانا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر کا جو ماحول ہے ایمان کی کیفیت کو بڑھاتا ہے، اور جو مسجد کے باہر کا ماحول ہے، دنیا کا ماحول ہے، وہ انسان کی مسجد کی وہ کیفیت نہیں رہتی. تو اس لیے یہ جو وعد و نصیحت ہے، ایک دوسرے کو مذاکرہ ہے، یہ آدمی کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، ایمان کے اندر بڑھوتری لاتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نیت ہو کہ عمل کی. اگر آدمی عمل کی نیت سے سنے گا نہیں اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور ایک آدمی کے اندر علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، اس کا علم اس کو نجات نہیں دے گا جب تک وہ بات اس کے عمل میں نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ یہاں تار ننگی ہے، ہر بندے کو پتا کہ یہ 2 تاریں ننگی ہیں، ان کو میں ہاتھ لگاؤں تو مر جاؤں گا. یہ علم ہے کہ یہ دونوں تاریں ان کو ہاتھ لگانے سے کرنٹ آئے گا اور ہم مر جائیں گے یا نقصان ہوگا، یہ علم ہے. لیکن علم کے مخالف آدمی عمل کرے، علم ہے یہ ہے کہتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے مر جائیں گا، اور بندہ کہتا ہے خیر کوئی گل ہاتھ لگاؤ، لو جی اس کا علم اس کو بچا دے گا؟ نہیں بچائے گا، اس کو ہلاکت میں ڈال دے گا. اس کے اندر زہر پڑا ہوا ہے شیشے کے اندر، بوتل کے اندر. آدمی کا علم کہتا ہے کہ یہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، اس کو پینا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مضر ہے، یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس کو اٹھا کے پی لے، حالانکہ اس کو علم تھا کہ یہ مار دے گا. اس کا علم اس کو بچائے گا نہیں، کیونکہ اس کا علم کے خلاف اس کا عمل گیا. تو جب آدمی کا علم جو ہے اس کا عمل اس کے خلاف جائے گا، اس کو ہلاکت سے نہیں بچا سکے گا. اس لیے میرے دوستو جو بات علم میں آ جائے اس کو عمل میں لے کے آنا ہے، وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. ہاں جی نماز ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، ہمیں پتہ چل گیا. اب کو آدمی خیر ہے کوئی بات نہیں، تو کیسے نجات؟ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اس لیے میرے دوستو ہماری جو باقی زندگی ہے اللہ کے حکموں پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزرے. ہم نے جتنے اولیاء کے، جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، جتنے صالحین کے واقعات پڑھے ہیں، ان کی زندگی کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کو علم کے مطابق ڈھالتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ انہیں پتہ سب تھا لیکن کرتے کچھ اور تھے. وہ اپنے علم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے. اللہ رب العزت ان کی پھر یہ جو ہمارا عمل ہے نا، اس کے اثرات ہیں، اس کا وزن ہے، اس کی قوت ہے، اس کی طاقت ہے، ہمیں اندازہ نہیں. 5 روپے کی طاقت کا پتہ ہے، ڈالر کی طاقت کا پتہ ہے، ہاں جی سونے کے سکے کی طاقت کا پتہ ہے، ہاں جی درہم دینار کی طاقت کا پتہ ہے. لیکن ہمیں اپنے عمل کی طاقت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا عمل ہے اس عمل کے اندر کتنا وزن ہے. بخاری شریف کے اندر 3 بنی اسرائیل نوجوانوں کا ایک واقعہ ہماری کتابوں کے اندر بھی ہوتا تھا، شاید 4th 5ویں 6ٹھی کے اندر، مجھے اچھی طرح یاد ہے لیکن پڑھا تھا کہ 3 نوجوان سفر میں جا رہے تھے اور دیکھا کہ جو طوفان بارش آئی ہے اور 3 نوجوان جو ہے نا یہ غار کے اندر گھس گئے.
وہ غار کے اندر گھسے، بارش آئی تھی، طوفان تھا، اور ایک اوپر سے پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں نوجوان اندر پھنس گئے، بڑے پریشان ہیں، روشنی تک بھی بند ہوگی، ہوا بھی بند ہوگی، غار کا منہ بند ہو گیا۔ یہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا بخاری شریف کے اندر واقعہ۔ اب تینوں نے سوچا کہ یار کیا کریں، اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے۔ اب ان کے پاس کوئی قوت نہیں تھی ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے پاس جو کوئی نیک عمل ہے اس نیک عمل کا اللہ کے ہاں واسطہ رکھا جائے، اللہ پاک شاید ہمیں اس سے نجات دے دے۔ انہوں نے کہا جی تینوں نے اپنا اپنا نیک عمل جو ہے وہ اس کو اللہ کو واسطہ دو اس نیک عمل کا۔ ایک نوجوان نے کہا کہ اے اللہ، میرے بوڑھے والدین ہیں اور میں جو ہے نا بکریاں چرا کے آتا ہوں اور آ کے ان کا دودھ دوتا ہوں اور پھر سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو پلاتا ہوں، اپنے بچوں کو کبھی پہلے نہیں پلایا۔ جب تک کہ میرے بوڑھے والدین نہ پی لے میں اپنے بچوں کو نہیں پلاتا ہوں، جب وہ میرے بوڑھے والدین پی لیتے ہیں پھر میں اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ اے اللہ، میں یہ تیری رضا کے لیے کرتا ہوں، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے اس مصیبت کو ہم سے دور کر۔ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پتھر پھرکا اور روشنی آنی شروع ہو گئی۔ دوسرے نوجوان نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں ایک مزدور کو اپنے ہاں مزدوری کے لیے لے کے آیا، اس نے میرا کام کیا، میری مزدوری کی، لیکن جب مزدوری دینے کا وقت آ گیا میرا اور اس کا جھگڑا ہو گیا، وہ اپنی مزدوری میرے پاس چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نے کہا جی میں نہیں لیتا ہوں مزدوری، وہ چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری سے بکری لی اور بکری جو ہے نا اس کا ریوڑ بنتا گیا، یہاں تک کہ بہت ساری بکریاں بن گئیں۔ ایک عرصے کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے کہا کہ تیری مزدوری میرے ذمہ ہے، یہ جتنا ریوڑ بکریوں کا ہے وہ تیرا ہے، تو لے جا اس کو۔ اس نے کہا میری تو ایک بکری بنتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے تیری مزدوری سے بکری خریدی اور اس سے ریوڑ بن گیا، اور یہ اب ریوڑ تیرا ہے، تیری مزدوری میرے ذمہ تھی، اب یہ ریوڑ لے گیا۔ اے اللہ، وہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر۔ اللہ رب العزت نے پتھر کو اور سرکا دیا، تھوڑا سا راستہ اور بن گیا۔ تیسرے نے کہا اے اللہ، میرے ایک چچا کی بیٹی تھی اور میں اس پہ فریفتہ تھا، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، بدکاری کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے وقت نہیں دے رہی تھی۔ ایک دفعہ وہ مصیبت میں آ گئی، اس کو کہیں پیسوں کی ضرورت پڑی، وہ میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ تو میں نے اس سے کہا میں تجھے پیسے تو دے دوں گا، لیکن میں تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوں، اگر تو اس پر راضی ہے تو میں تجھے پیسے دے دوں۔ تو وہ راضی ہو گئی، میں نے اس کو پیسے دے دیے۔ جب میں اس کے ساتھ برائی کرنے لگا تو اس نے کہا کہ دیکھ، تو اللہ کا خوف کر، تو نے میری ضرورت کو پورا کیا ہے، میں نے تیرے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا کہ میں تیرے اپنے ساتھ تجھے برائی کرنے کے لیے تیار کر لوں گی، اب میں تجھ سے کہتی ہوں کہ تو اللہ کا خوف کھا اور میرے ساتھ برائی کر۔ اے اللہ، اس وقت تیرا خوف میرے دل میں آیا اور میں نے اس سے برائی کا ارادہ ترک کر دیا، اگر تیرے ہاں یہ میرا عمل قبول ہے تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ کہتے وہ پتھر ہٹ گیا اور تینوں جو نوجوان نکل کے اپنے راستے پہ چل پڑے۔ یہ جو ہمارا عمل ہے اللہ کے ہاں اس کی ایک قیمت ہے، ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کا وزن ہے، اس کی ایک قیمت ہے، اس کی قدر ہے، لیکن اللہ کے ہاں پتہ چلے گا جب یہ سکہ ختم ہو جائے گا، اگلا سکہ چلے گا۔ اس لیے میرے دوستو اس کو ہلکا نہ سمجھیں، ہر عمل کو اس کے فضائل کے استحضار کے ساتھ کیا جائے، اس پر مجھے یہ ملے گا، یہ یقین ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں آپ کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ میری دعا قبول ہوگی۔ تو اس لیے میرے دوستو ہر عمل اللہ کے ہاں پیش ہوگا اور ہر عمل کی قیمت لگے گی، بشرط ہے کہ ہمیں بھی اس کی قیمت کا احساس ہو۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد ما انت اہلہ وخلقنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو کہا سنا گیا اس کے اندر کمی کوتاہی ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمارا قیام اے اللہ، روزے، سحری، افطاری، صدقہ، خیرات، نوافل، تسبیحات، اللہ جو تیرا ذکر کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ ہماری ریا کی
ریا سے کی گئی عبادت کو اللہ تو معاف فرما، اللہ اخلاص والی عبادت کو اپنے ہاں قبول فرما، رب العالمین سارے عالم کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما، خصوصاً ہماری اس بستی پر ہمارے گاؤں پر اپنا فضل و کرم فرما، اے اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، رب العالمین ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، ذلتوں کو، رسوائیوں کو اللہ عزت میں تبدیل فرما، دنیا اور آخرت کی خیریں برکتیں نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عزیز و اقربا رشتہ دار والدین میں سے جو فوت ہو چکے اللہ ان پر رحم فرما، فرما کرم فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت کا باغ بنا، تحت نگاہ ان کی قبروں کو وسیع فرما، آخرت کی ساری منزلوں کو آسان کر دے اللہ، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، جنات میں اللہ جنت میں درجات کو بلند فرما، رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، عمل والی، اچھے عمل والی، اللہ خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کی تابعداری فرما برداری کی توفیق نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ زندگی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، اللہ امت مسلمان میں جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو نوجوان بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال طیب طاہر اپنے خزانہ رحمت سے خزانہ غیب سے انہیں نصیب فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، اے اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اولاد لرینہ نصیب فرما، یا اللہ ہماری بقیہ زندگی ہے اپنے حکموں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ موت سال میں آئے تو راضی ہو، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں، تیری ساری مخلوق ہم سے راضی ہو، کسی کا حق ہمارے ذمے نہ ہو، اے اللہ جو حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہمارے بس سے باہر اپنی قدرت سے اللہ اپنے خزانوں سے ادا فرما کر ہمیں بری و ذمہ فرما دیجیے، اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، ہمارا آخری وقت ہو اے اللہ کلمہ طیبہ زبانوں پر جاری ہو، اے اللہ تو آپ سے ملاقات کا شوق ہو، آپ کے حبیب سے ملاقات کا شوق ہو، حادثے کی موت سے، اچانک کی موت سے، نافرمانی والی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرما، کلمے والی موت